بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ لفظ اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے جو بندہ پڑھ کر سوتا ہے۔ اللہ اس کے نام اعمال میں تہجد جتنا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے والوں اور عمل صالح کرنے والوں پر اپنے خزانے لٹائے۔ یہ خزانے رحمت و بخشش کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیک کام کرنے کا صرف ارادہ کر لے اور ابھی عمل نہ کیا جائے تو اسے ایک نیکی کا اجر و ثواب ملتا ہے، یعنی نیت کرنے پر بھی اجر ملتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ ایک لفظ ہے، اس کو اگر آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو 1000 نیکیاں ملیں گی۔ اگر آپ اس لفظ کو 200 مرتبہ پڑھیں تو آپ کو 2000 نیکیاں ملیں گی۔ اگر آپ اس لفظ کو زیادہ مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو وہ اور زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس چھوٹے سے لفظ کو پڑھنے پر اتنی زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اگر آپ اس لفظ کو فرض نماز کے بعد پڑھیں گے تو سوچیں آپ کے نامہ اعمال میں کتنی زیادہ نیکیاں لکھ جائیں گی۔ اگر آپ صبح شام اس لفظ کو پڑھیں گے تو سوچیں آپ کا نامہ اعمال کتنی زیادہ نیکیوں سے بھر جائے گا، کتنے زیادہ گناہ معاف ہوں گے، کتنے زیادہ آپ کے درجات بلند ہوں گے، اور آپ کے ایک لفظ کی برکت سے اللہ پاک آپ سے راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ پھر آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے بھی عاجز رہ سکتا ہے؟ تو حاضرین مجلس سے کسی نے پوچھا، کیسے ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کما سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 100 بار سبحان اللہ کہیں تو اس کی 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اگر 1000 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے، جبکہ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کی 1000 نیکیاں لکھ جائیں گی اور 1000 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ اگر انسان اس سے زیادہ یہ عمل کرے، یعنی اس کو زیادہ پڑھے، تو اس سے زیادہ اجر لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، یا میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، لہٰذا مذکورہ کلمہ سبحان اللہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کے پڑھنے سے قرآن و حدیث کے تمام امر کی بجا آوری لازم آنے کے ساتھ ساتھ ان کلمات کا کہنے والا ان تمام فضائل کا مستحق بھی بنتا ہے، جو عمومی طور سے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور حمد بیان کرنے، یعنی سبحان اللہ کہنے کے بارے میں ورادار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ کلام عرب میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے اور دوران گفتگو، موقع و محل کی مناسبت سے عرب لوگ اسے بکثرت استعمال کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے کلمہ سبحان اللہ کی خاص فضیلت بیان کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ ترجمہ: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی سبحان اللہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی صبح و شام سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا، سوائے اس شخص کے جس نے اس کی برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا سبحان اللہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان علیہ اجمعین سے فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کی 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کرے گا، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دے گا۔ سبحان اللہ کہنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ کی تعریف کے کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ جنت میں نعمتیں دنیا کی ہوئی نیکیوں کے مطابق ملیں گی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پہلے سے پیدا کیا ہوا ہے، لیکن اب بھی ان میں نئی نئی نعمتوں اور نئے نئے عذابوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ہر مومن کے لیے جنت میں جگہ مخصوص ہے، جہاں اس کے اعمال کے مطابق باغات، محلات اور دوسری نعمتیں تیار ہو رہی ہیں۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ اللہ کا ذکر بھی ایک نیک عمل ہے، اس کا بھی وزن ہوگا۔ اعمال کے وزن کا دار و مدار خلوص نیت اور اتباع سنت پر ہے۔ سنت کے مطابق خلوص سے کیا ہوا تھوڑا سا عمل بھی زیادہ وزنی ہوگا، لیکن خلوص کے بغیر یا سنت کے خلاف کیا ہوا زیادہ عمل بھی بے وزن ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن درخت لگا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا، ابو ہریرہ،
تم کیا لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کی کہ میں درخت لگا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کی کیوں نہیں، آپ بتلائیں۔ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سبحان اللہ کہا کرو تو ہر ایک کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ آسمان، یہ وسیع اور اس دھرتی پہ چمکتا سورج، یہ چاندنی میں نہایا ہوا چاند، یہ فضائے بسیط میں ٹمٹما کر اپنے وجود کو احساس دلانے والے ستارے، خلاف میں یہ تیرنے والی یہ کہکشائیں، ہواؤں کے دوش پر اڑنے والی یہ بادل اور گھٹائیں، یہ اونچے پربت، بے کراں سمندر، یہ اپنی دھن میں مگن بہتی چلنے جانے والی ندیاں، یہ چمن گزار اور یہ بیابان، یہ چمن کے پھول، عرض کے زمین سے آسمان تک جتنی بھی مخلوقات ہیں اور جتنے بھی ذرات ہیں، سب اس واحد لا شریک کی تخلیق اور اس کی نشانیاں ہیں، جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، جس کی محتاج دنیا اور ہر شے اس دنیا کی ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں۔ دنیا کی ہر شے کسی کی نیاز مند ہے، لیکن وہ کسی کا نیاز مند نہیں، وہ بے نیاز ہے، جس کی سرہمسری کوئی کر نہیں سکتا، جو بے مثال ہے، بے عیب ہے اور ہر تعریف اسی کی لائق ہے اور زیبا ہے۔ دنیا کی ہر شے اس پر دلالت کرتی ہے کہ وہی تنہائی محمود برحق ہے اور صرف وہی عبادت کے حق کا برحق رکھتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جو کسی بھی طرح کی عبادت کا مستحق ہو۔ محترم ناظرین، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی، ہجری ہو یا بری، فضائی ہو یا خلائی، اونچے اونچے محلوں میں رہتی ہو یا پھر تنگ و تاریخ آشیانوں میں یا گھونسلوں میں، ساری مخلوقات کی تخلیق کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ رب کائنات کی عبادت و بندگی اور تسبیح و تحلیل اور تحمید و تقدیس کرنا۔ اور یہ سچ ہے کہ کائنات کی جاندار اور بے جان تمام چیزیں اور تمام مخلوقات رات دن رب کائنات کی تسبیح تحلیل میں مگن اور مشغول رہتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ سمجھے یا نہ سمجھے، اس بات کی گواہی اس ذات بے عیب نے دی ہے جس نے ان تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ وہ کہتا ہے ساتویں آسمان اس کی حمد و ثنا کے ترانے گاتے ہیں، اس زمین اس کی تعریف و توصیف کے نغمے نغمگاتی ہے، زمین پر جتنی بھی مخلوقات بدوباش کرتی ہیں، سب اس کی تسبیح و تحلیل کے ساتھ چھڑتی ہیں۔ کوئی ایسا نہیں جو اس کے حمد کے نغمے اور اس کی ثنا و توصیف کے ترانے نہ گنگنائے، اور بات یہ ہے کہ ہمیں ان کی تسبیح کی زبان، ان کی تحلیل کا اندازہ جداگانہ سمجھ میں نہ آتا ہو۔ مچھلیاں پانی میں اور چرند پرند فضاؤں میں اس کی حمد و کبریائی کے نغمے گاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اس کی تخلیقی اعتبار سے اس کائنات کا ایک ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے کسی کام یا امر کی تو اللہ تعالیٰ اسے حکم دے فرما دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی کسی بھی مطلب میں کسی بھی چیز کی محتاجی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عدم سے خود وجود بخشا تو اللہ چاہے اس کائنات میں کر دے، جو کچھ بھی اس میں منانا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ قادر مطلق کی قدرت کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی شان والے اس کی واحد مالک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی انسان پوری زندگی میں سکون کی تلاش کر لے نہیں ملے گا، کیونکہ حق تعالیٰ نے خود بتایا کہ دل کا سکون میری یاد میں ہے۔ جب دل میں سکون ہوگا تو ظاہر ابھی تمانیت جھلکتی نظر آئے گی، جو قلب میں یاد خدا بسائے گا وہ روحانی سکون پائے گا۔ ذکر الہی دراصل قرب الہی کی خاطر اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے، یعنی زبان پر حمد و تسبیح و تقریر و تحلیل کے کلمات کا جاری رہنا ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے۔ تم مجھ کو یاد کیا کرو، میں بھی تم کو یاد کیا کروں گا، میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ سورہ بقرہ ذکر کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یاد کرے گا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شکر کرو، ناشکری نہ کرو۔ شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور خدا صلاحیتوں اور قوتوں کا اعتراف کرنا اور زبان سے تعریفی کلمات کا ادا کرنا۔ ان قوتوں اور صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا اللہ کی ناشکری یعنی کفران نعمت ہے، جس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں پر ذکر اور شکر کا حکم ایک ساتھ دیا گیا ہے، دونوں میں بہت مشابہت و مناسبت ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور تسبیح و تحلیل میں شکر کے کلمات بھی پہنا ہے۔ ذکر الہی دامنی عبادت ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ ذکر الہی مومن کا وصف امتیازی ہے۔ ایک اور جگہ فرمان الہی کا مفہوم ہے کہ باکثرت اللہ کا ذکر کرو، بہت ممکن ہے فلاح نصیب ہو جائے۔ حضرت عمر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کون سے مال جمع کریں؟ آپ نے فرمایا، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل۔ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے، اللہ کا ذکر تمہارے سب اعمال سے افضل ہے۔
ذکر الہی کی حقیقت جاننے اور اس کی افادیت سے اچھی طرح مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ذکر الہی کی 3 اقسام کو مختصر بیان کر دیا جائے تاکہ ذکر کی اصل حقیقت اور افادیت اچھی طرح واضح ہو جائے۔ نمبر 1، ذکر باللسان، ذکر بالقلب، ذکر بالمعمال۔ مدجہ ذیل بالا 3 اقساموں میں ہم آہنگی ہوگی تو ذکر الہیہ اصلاح قلب کے لیے شفا اور کمائیہ ثابت ہوگا۔ ذکر باللسان، جب اللہ کی حمد و ثناء، اسماء حسنہ، تکبیر و تحلیل کے کلمات زبان سے تر و تازہ رہیں گے تو لازماً اس کے اثرات دل پر بھی مرتب ہوں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ مفہوم: یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا اطمینان حاصل ہوتا ہے، یعنی ذکر الہی کے بغیر اہل ایمان کے دل بے قرار و بے اطمینان رہتے ہیں۔ سورہ اعراف میں ارشاد باری ہے، مفہوم: اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، بس پکارو اللہ کو ان ناموں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسما و صفت کا ذکر قبولیت دعا کا وسیلہ بھی ہے، نزول رحمت اور دلی سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے۔ ان اسماء کو حدیث میں اسم اعظم کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں سمرہ بن جنب سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب اور شر سے پاک ہے۔ الحمدللہ، الواحیت کی کل صفات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مدجہ ذیل بالا چاروں کلمات میں باری تعالیٰ کی توحید، تکبیر اور تسبیح بیان کی ہوئی ہے، اسی لیے یہ اللہ کے دربار میں بہترین و پسندیدہ ترین کلمات ہیں اور ان کا ذکر اسم اعظم کا ذکر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ اور ان کے شوہر حضرت علی کو ہدایت دی تھی کہ جب تم سونے لگو تو ان کلمات کو پڑھ لیا کرو، جسے ہم تسبیح فاطمہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہا ہوگا اور جہنم کی تہہ میں ہوگا تو جل کر کوئلہ بن چکا ہوگا، اللہ رب العزت اس کلمے سبحان اللہ کی برکت سے اس کو جہنم کی تہہ سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے اور ایک نہر میں اس کو غسل دیا جائے گا جس کو آب حیات کہتے ہیں۔ وہ بالکل پاک و صاف ہو کر نورانی بن جائے گا اور نکھر جائے گا، اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ساری کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے، پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی موجودگی کی، اللہ کی صفات کی اور اللہ کی پاک قدرتوں کا محضر ہے۔ چلتا پانی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پرندے ہوا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زمین کے اندر جو مخلوق رہتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو جو انسان جس کے اوپر اللہ پاک نے اتنی نعمتوں کی بارش کی ہے، اتنی نعمتوں کہ اگر گننے لگیں تو ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، اگر اس رب کو یاد کرنا چاہتے، اسی لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر اپنا مقصد سمجھ کر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو بہت بڑی عظیم نعمت کلمہ کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس نعمت کی قدر دانی کا علم اس وقت ہوگا جب ظاہر کی آنکھ بند ہوگی اور ہمارا آخرت کا سفر شروع ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے جنت کی زیارت کی اور جنت کی جو قبلے کی طرف والی دیوار تھی اس پر چند سطور لکھے ہوئی تھی، جو چیز ہم نے آگے بھیجی ہے وہ تمام کام آئیں گی۔ اللہ رب العزت نے جتنی زندگی ہمیں دی ہے اس دنیا میں گزارنے کے لیے، اس 60 سال زندگی میں اعمال کرنا، ان کی باقاعدہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے دائیں طرف نیکی والا فرشتہ بٹھایا ہوا ہے اور بائیں طرف جو برے کام ہم سے سرزد ہوتے ہیں وہ برے کام ریکارڈ کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایک اللہ والے نے شاعر سے اپنے کسی جانور کو بلایا، جیسے جانور کو بلاتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، ہاتھ میں کچھ رکھتے ہیں کہ کچھ جانور کو دینا ہے، کھانا ہے۔ انہوں نے اشارے سے جانور کو بلایا تو اللہ پاک بعض اوقات غیب کی باتوں والے پر منشکف کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے اشارے سے جانور کو بلایا تو اللہ پاک نے ان پر وہ منظر منشکف کر دیا کہ فرشتے نے وہ اشارہ بھی لکھ لیا۔ تو بزرگ پریشان ہوئے کہ یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ ہر آن ہر گھڑی ہمارے جسم سے ہر جو اعمال نکلتے ہیں ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ آج سائنس کا دور ہے، ہماری شریعت میں وہ باتیں جن کے بارے میں کسی زمانے میں کمزوری دکھائی جاتی تھی، سائنس نے بھی ثابت کر دیا وہ باتیں درست اور سچ ہیں۔ کمپیوٹر کا دور ہے، ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس طرح ہمارے اعمال بھی ریکارڈ ہوتے رہے ہیں۔ ماقد مناجد جو ہم عمل اس دنیا میں کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، ہمارے اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں اور یہ اعمال ہم آگے بھیج رہے ہیں، آخرت کی طرح اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں۔ جب کچھ جو ارد گرد ہے انشاءاللہ کل گواہی دے گا،
بیت اللہ بھی گواہی دے گا انشاءاللہ، اللہ کے گھر کی دیواریں بھی گواہی دے گی کہ ان اللہ تعالیٰ کے بندوں نے میرے کرب میں بیٹھ کر ذکر کا حلقہ لگایا تھا اور حلقے میں تجھے یاد کیا تھا، حلقے میں تیری وحدانیت بیان کی تھی، نفی اثبات کا ذکر کیا تھا، اس میں ذات کا ذکر کیا تھا، تیری صفات کا ذکر کیا تھا اور تیرے ذکر قلبی بھی کیا تھا، ذکر لسانی بھی کیا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت تو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا ہے۔ تو ہماری یہ گواہی پیش ہوگی انشاءاللہ۔ ذکر کا مقصد قرآن کریم کی طرف لے جانا، ذکر میں خشوع آ گیا تو انشاءاللہ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں تو پھر قرآن کی تلاوت میں خشوع ہوگا، پھر اللہ کی شان یاد آتی ہے۔ اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے لیکن صحابی رسول تھے، جب قرآن کی تلاوت کرتے قرآن پر گر جاتے تھے، آنسوں کی لڑیاں جاری ہو جاتی تھیں اور فرماتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے اور یہ میرے رب کا کلام ہے۔ قرآن کی ایسی تلاوت کریں، کوشش کریں علماء کرام سے رابطہ رکھیں جو پڑھے لکھے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو ذکر سے یاد کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو اتارا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اسباق پڑھتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے ذکر کی طرف منتقل ہو جائیں، یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ تو ناظرین جب بھی نماز پڑھیں، نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یا تسبیح یا نماز پڑھنے کے بعد سبحان اللہ کی ایک تسبیح لازمی پڑھا کریں اور اس کے ساتھ یہ دعا پڑھا کریں، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابو در رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مومن مرد اور مومن عورت کے لیے ہر روز 27 یا 25 مرتبہ دونوں میں سے ایک عدد فرمایا مغفرت طلب کرتا ہے، اور وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جن کی دعا قبول کی جاتی ہے اور جن کی برکت سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ جو بندہ بھی پڑھتا ہے تو اللہ اس کا تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی تعداد کے برابر ثواب دیتے ہیں، یعنی اس دنیا میں بھی جتنے مسلمان اور مرد عورتیں ان کی تعداد کے برابر اسے پڑھنے والے کو اجر ملے گا، نیکیاں ملیں گی۔ اگر آپ اس دعا کو 25 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ مستجب الدعوات بن جائیں گے، یعنی وہ بندہ جس کی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اے اللہ رب العزت، اس ساری کائنات کا شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش العظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیری خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے کبیرہ صغیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار، سیاکار، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان، ناشکر ہیں، لیکن میری معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے رستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے رستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں بھی ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں میں تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایسی موت پر ایمان پر رکھ جو موت عطا کر۔ اے اللہ فرما ہمیں بردار تیرے بنا دے اور احکام کی تیرے پیارے فرما حبیب برداری جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بلاد ہیں انہیں اولاد اپنے خزانوں سے نیک اور صالح اولاد فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اللہ بچھڑے ہوئے کو ملا دے۔ اللہ شادی شدہ جوڑوں کو ملا دے۔ اللہ ان میں محبت اور خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگی میں برکت ڈال دے۔ اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے ادا کروا دے۔ اے رب اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور